رتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، ARYQ TV پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ مریم میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے آسانی پیدا کی ہے، اس کا پڑھنا آسان، اس پر عمل کرنا آسان، سلیم قلب عطا ہو جائے تو اس کا قبول کرنا آسان ہے۔ اور اگر اس قرآن پاک میں اگر اسے پڑھنے میں کوئی مشکل آتی ہو تو رب کائنات پھر اس پہ اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھیے گا، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے وہ معزز و محترم فرشتوں کی معیت میں ہوگا، کل بروز قیامت رب کائنات اس کو کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ فرمایا اور پھر اسے یہ بھی اعزاز ملے گا، وہ معظم و مکرم انبیاء کی معیت رب کائنات اسے عطا فرما دیں گے قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، فرمایا اسے اگر قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہو، یعنی اسے مشکل ہو موٹی زبان کی وجہ سے یا جناب کند ذہن کی وجہ سے، تو فرمایا کیا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اگر اسے مشکل پیش آتی ہو تو لہو اجران، اللہ پاک اسے ایک اجر نہیں بلکہ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک پر اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ رب کائنات ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہم القدسیہ ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آج گجرانوالہ کی سرزمین سے بڑے عظیم قاری قرآن الحمدللہ اذان کے حوالے سے جو پورے پاکستان میں مقابلہ حسن صوت کے حوالے سے پروگرام ہوا، تو جناب اس پروگرام میں شہزادے نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم زینت القرہ قاری عمیر احمد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قبلہ کا آپ کا خیر مقدم ہے، آیات ربانی عطا فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم اللہ اللہ ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اللہ اللہ وإني لغفار لمن تاب سبحان اللہ اللہ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللہ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. جی ناظرین مکرم، ابھی آپ نے آیات نور تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور خلاصہ اور اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے، حاضر ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ. جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ قاری صاحب سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، جی آیت نمبر 80 سے پڑھا قاری صاحب نے. ماشاء اللہ. بنی اسرائیل سے خطاب ہے. ٹھیک. اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی جی اور تمہیں طور کی داہنی طرف کا وعدہ دیا ٹھیک. اور تم پر من اور سلوہ اتارا. یہ سبحان دو اللہ. چیزیں ہیں، اسے عام طور پہ لوگ ایک سمجھتے ہیں، من و سلوہ. جی من اور ہے اور سلوہ سلوہ اور ہے. اور ہے. من اور سلوہ اتارا. کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو. ٹھیک. پاک اور طیب جو چیزیں تمہیں کھانے کو دیں اور تم پہ حلال کیں، ان میں بھی زیادتی منع ہے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. حرام تو حرام رہا نا. ٹھیک ہے ٹھیک. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. اب دیکھیے اس کے اپوزٹ کیا قرآن نے کہا ہے قاری صاحب. جی جی بسم اللہ. آج جو ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. بہت باریک اور لطیف موضوع ہے، اللہ اور ہم اس پہ سلسلہ وار انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. اب یہاں ان باریکیوں کو ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنا ہے کہ حلال اور طیب جو تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن تجاوز اس میں بھی نہیں کرنا. اللہ اکبر. حد میں اس میں بھی نہیں بڑھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ جب تم میری جائز اور حلال چیزوں میں حد سے بڑھو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ اکبر. اچھا جی تو پھر میرا غضب اور غصہ بھی پھر جائز و حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ اللہ دیکھیے اکبر. کیفیت کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ حلال ہے. جی حلال ہے. اللہ وَلَا تَطْغَوْا، تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تطغوا جو ہے طغا سے ہے نا اصل میں. صحیح. سرکشی، بغاوت وہ نہیں ہوئی ہے. حلال پڑا ہے تو حلال طریقے سے، شادی پہ گئے ہوئے ہیں، حلال کھانا لگا ہوا ہے تو آپ جتنا کھا سکتے ہیں وہ کھا لیں. یہ آدھی پلیٹ کھا کے 1.5 پلیٹ ضائع کرنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. مثال دے رہا ہوں جو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عام. ٹھیک ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ جس طرح قرآن نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تصرفو. ٹھیک ہے. اللہ. کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو. اسراف نہ کرو. وہی بات، اسراف نہیں. وہ اسراف کا معنی کیا ہے؟ کھانے میں بھی تو اسراف ہے نا، ٹھیک ہے. کہ بھوک آپ کو 1.5 روٹی کی ہے، کھا آپ 2.5 روٹیاں رہے ہیں، اللہ تو یہ اکبر. اسراف ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں بھی آپ کے انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی میں بھی اور معاشرتی میں بھی. صحیح. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اللہ اللہ. اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گر گیا، وہ ڈھہ گیا، وہ مسمار ہو گیا. یہاں ہوا کا معنی، لفظ ہوا جو ہے قاری صاحب، جی جی یہی ہمارا موضوع ہے. صحیح ہے. یہ 3 حرف ہیں، ہوا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. وہاں بھی آیا ہے.
واہ واہ، یہ کم از کم 38 بار قرآن پاک میں یہ مادہ ہوا کا آیا، اور اس میں کوئی 32 مرتبہ ایک ہی معنی میں آیا ہے جو ہے میلان نفس، ٹھیک ہے، میلان طبع، حرص و ہوا جو، خواہش کا کسی طرف مائل ہونا، ٹھیک ہے، طبیعت کا کسی طرف مائل ہونا، اور وہ میلان ایسا ہو جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتا، اللہ اکبر، اس کو ہم عرف عام میں حرص و ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ممنوع ہے، جو گناہ ہے، اور جس کی بعض حالتیں کفر و شرک تک لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے قرآن نے کہا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، صحیح، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا۔ جی جی جی، تو یہاں یہ ہوا جو ہے تو 8 کے قریب تقریباً یہ 6 7 8 مقامات ہیں جہاں یہ ہوا نزول کے معنی، جیسے سورہ نجم کی پہلی آیت، ٹھیک ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، یہ نزول کے معنی میں، ٹھیک ہے، گرنے کے معنی میں بھی ہے، واہ واہ واہ، اور یہ کسی چیز کے غلبے کے معنی میں، کوئی چیز آپ پہ غالب، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ہاں ہاں، سورہ کہف سبحان میں اللہ، آیا، ٹھیک ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہاں یہ کفار کی صفات کے طور پہ آئے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی جو قرآن پاک پہ ممنوعات اکثر ہیں نا قاری صاحب، وہ یا کفار کی صفات ہیں یا منافقین کی صفات ہیں، اس لیے مومنین کو اس سے روک دیا گیا کہ یہ آپ کے ایمان کے شایان شان نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ باریک نقطہ ہے قرآن پاک کے علوم میں اور تفاسیر میں کہ کیوں منع کر دیا گیا اس بات سے۔ وہ اس لیے منع کیا گیا کہ مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ کھانا بھی اگر کھا رہا ہے تو کافر کی طرح کھا رہا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا میلان مزاج اس طرح کا ہو جس طرح کفار کا ہوتا ہے، اس کا رویہ، اس کی خواہش مادیت کی طرف ایسے ہو۔ تو یہ ایک لذت اعتقادی ہے، یعنی میلان اعتقادی اور نظریاتی ہے، اگر اس میں ہوا آ جائے تو کفر و شرک تک لے جاتی، ٹھیک ہے، اگر مادی جسمانی لذت کے طور پہ آ جائے تو گمراہی میں لے جاتی، ٹھیک ہے، اور اگر مباحات میں لے جائے تو وہ ناپسندیدہ امور اور خلاف اولا امور میں آ جائے۔ تو بہر صورت یہ 38 بار تقریباً اس مادے کے ساتھ آیا ہے، اور 32 مرتبہ یہ اسی ایک ہی معنی میں آیا جو خواہش نفس کے معنی ٹھیک ہے، کے اندر ٹھیک آتا ہے، جو ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اور آپ دیکھیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس قرآن نے یہاں بیان کر دیے کہ اگر تم نے حد سے تجاوز کیا تو پھر ہمارا غضب تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہ اترے گا۔ ہاں بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اب اللہ، نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی معروف ہے، میں صرف چونکہ اس لفظ کی وضاحت و صراحت کے لیے عرض کر دوں، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ ہاں ہاں، سبحان اللہ، تبعا لما جئت بہ، سبحان تم میں اللہ، سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا واہ واہ، یہاں تک کہ اس کی جو خواہش اور طبع میلان طبع ہے جی جی وہ جی، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ تابع، ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان یہاں اللہ، بہت باریک چیز سمجھنی ہے قاری صاحب، وہ یہ ہے، ایک ہے سنت پہ عمل کرنا، ظاہراً آپ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ شریعت میں حدیث پاک میں جو فرمایا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، واہ واہ واہ، اس کا میلان طبع میری سنت کے تابع ہو جائے، وہ ذوقاً میری سنت پہ کیا عمل بات، قبلہ یہیں سے جوڑیں گے آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حرص و ہوا کے حوالے سے اس کا تدارک کیا ہے اور اس کے مفاہیم قبلہ مجدد صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ہوا کے لفظ کو، یہ جو لفظ عشق ہم بولتے ہیں نا قاری صاحب، ٹھیک ہے، یہ بھی عربی میں اس کو ہوا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں عشق مجازی بھی ہوتا ہے اور عشق حقیقی بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہوا کی کیفیت بھی یہ ہے، اگر آپ کی خواہش، آپ کا میلان طبع جو جبلی ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر انسان کے اندر یہ کھانے پینے کی اللہ تعالی نے خواہش رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور میلانات رکھے ہیں، اور طبیعت کے مزاج کے مطابق کچھ چیزیں جائز اور حلال بھی رکھی ہیں، یہ فطرت ہے، جبلت ہے۔ لیکن امتحان و آزمائش کہاں ہے کہ کیا وہ آپ اپنے نفس کے تابع گزار رہے ہیں ہاں ہاں، یا واہ اپنے واہ مالک و واہ، مولا کے تابع کر رہے ہیں۔ واہ مطلب واہ، ایک عمل نماز ہی ہے، نماز ہے، بظاہر صورتاً بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہوتا ہے مسجد میں، لیکن صحیح، قرآن کہتا ہے فوائل للمصلین، اللہ اکبر، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ وائل آپ کو پتہ ہے جہنم کی ایک جی وادی جی ہے، وادی ہے، بالکل بالکل، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہاں ہاں، ہے نمازی لیکن اپنی نماز سے غافل اللہ اور بے اکبر، خبر اللہ ہے، اکبر، الذین هم یراؤون۔ پھر یہ اس کا اگلا سٹیپ ریا ہے،
ٹھیک ہے. جو حرص و ہوا کا شکار ہو جاتا ہے کوئی بندہ، ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، اگلا سٹیپ پھر اس کا ریا ہے، اور اس سے اگلا سٹیپ شرک ہے، کیونکہ ریا و شرک الاصغر یہ اس کی بیس اور بنیاد ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کے صرف تعارف تک محدود رہتے ہیں تاکہ یہ کھل جائے، سمجھ آ جائے، پھر آگے اس کی جو اگلی باریکیاں اور نزاکتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین مکرم، حضور قبلہ مجدد صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، اور یقین کریں کبھی کبھی ہوا کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے ظاہراً وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، لیکن اگر وہ آنسو بہانا حالانکہ خشیت الہی میں ہے، حالانکہ محبت رسول میں ہے، لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے آ جائیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں. اس میں قاری صاحب بڑی باریک بات آپ نے چھیڑ دی ہے. جی جی، آدھا ایک جملہ میں بھی ایڈ بسم کر اللہ بسم اللہ. ایک ہے آنسو بہانا ٹھیک اور ہے. ایک ہے آنسو بہنا، بہنا، واہ واہ واہ، اس میں بڑا فرق. بڑا فرق ہے. اگر تو آپ اپنے اختیار سے رو رہے ہیں تو اب امکان ہوا و ریا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا اختیار ہی نہیں ہے اللہ اکبر، تو اللہ پھر اب نہ ریا رہی نہ ہوا رہی. کیا بات، کیا بات. بڑھتے ہیں آیات بینات کی جانب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری عمیر احمد نقشبندی صاحب. بسم اللہ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ نے آیات بینات تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ خلاصہ اور کیا گہرے نایاب. حضور قبلہ مجدد صاحب بہت سی تفاسیر پڑھ کر، بہت سی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد گہرے نایاب ہمیں عطا فرماتے ہیں، لہٰذا توجہ سے سنتے ہیں کیا قبلہ مجدد صاحب اس میں پیغام عطا فرمائیں گے. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیے قاری صاحب اور کھل گیا. جی جی، ہوا جو ہے جب اپنی بدترین حالت پہ جائے تو یہ شرک کی سب سے بڑی قسم اور سمجھیں شرک اعظم ہے جسے قرآن نے کہا. اللہ اکبر، اللہ. مجھے شدید افسوس ہے بچپن سے اس بات پر، میں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے توحید کے دعوے دار کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے نہیں سنا. اللہ اکبر. یعنی لوگوں کے مزاروں پہ جانے کو بھی لوگوں نے شرک کہہ دیا، کسی کے ختم پڑھنے کو بھی شرک کہہ دیا، معاذ اللہ. صحیح. پتہ نہیں ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کو جی جی. جن کا شرک سے کفر سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، ایویں شک شبہ میں مشرک بنا دی امت مسلمہ کو. صحیح. اور یہ آیت کریمہ جو قرآن پاک میں اتنے عموم کے ساتھ اور ایک جگہ پہ نہیں دوسری جگہ پہ بھی آئی، اور ہوا جو ہے یہ تو تقریباً 38 مقامات پہ آیا. ٹھیک ہے. افسوس لوگوں نے اس پہ فوکس نہیں کیا اس آیت پہ، تو ورنہ آپ شرک کی ہر قسم سے بچ سکتے تھے اگر اس آیت پہ فوکس کر لیں. اللہ اکبر. شرک آپ کے قریب نہیں پھڑک سکتا جس پہ یہ آیت کھل گئی. جی جی، واہ 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 واہ. آپ نے سنا ہے قاری صاحب نے پڑھا ہے کیسے اس کے دیکھیے سٹیپس ہیں، فیزز ہیں. ایک ہی آیت ہے، اس کے سارے درجات ایک جگہ رب کریم نے بیان کر دیے. فرمایا بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اللہ. معبود اور بت کی جگہ
جسے اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ واہ واہ، اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا ہلاک عبد الدرہم والدینار، جی جی درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، بتان وہم و گماں جسے اقبال نے کہا، جی جی بالکل، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، جی بتان وہم و گماں لا الہ، یہ یہاں سے لیا اقبال نے اس آیت سے، اللہ، بتان وہم و گماں ہے، مال دولت دنیا کے رشتے، خواہشات، میلانات طبع، لذت حیوانی و جسمانی صحیح، و مادی کی جتنی بھی اقسام ہیں، جی جی ان سب کو قرآن نے معبود باطل کہا ہے جب حرص و ہوا کے غلبے میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو بھی کر رہا ہے وہ حرص و ہوا کے غلبے ہی میں یہ کر رہا۔ ٹھیک، تو فرمایا جس نے الہ اور معبود بنا لیا ہے اپنی خواہش کو، اور وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے تمام تر علم کو اور فضل کے دعووں کے اور تمام تر بڑے سے بڑے کیا کہہ سکتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، جی جی، علامہ ہیں، مفتی ہیں، وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے اسے با وصف علم کے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر، دعوے علم کے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جب خواہش نفسانی کی زد میں اور گرفت میں اور پنجے میں کوئی آ جاتا ہے تو اب وہ شخص خود ضال بھی ہے اور مضل بھی ہے۔ اللہ اکبر، خود تو جو حدیث پاک میں فرمائیں اتخذوا رؤوسا جہالا فضلوا واضلوا، قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا صحیح، پیشوا بنا لیں گے، اپنا رہبر اور پیر و مرشد مان لیں گے، صحیح، اور وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ جی جی، اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اب نہ اسے کسی کا سنایا ہوا سمجھ آئے، سنائی دے گا، نہ سامنے پڑی کوئی چیز دکھائی دے گی، اور نہ ہی اس کے قلب کے اوپر ایسی مہر لگی واہ واہ، ہوگی کہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو جائے، اللہ، کوئی خیر کی بات، کوئی نصیحت کی کہ یہ میرا خیر خواہ۔ یار جی، دشمن سے بھی قاری صاحب کبھی خیر پہنچ جاتی، مخالف سے بھی صحیح پہنچ، صحیح۔ اگر وہ اچھی بات ہمارے حق میں کر رہا ہے تو مان لینی چاہیے۔ اچھا جلدی سے تھوڑا سا یہاں کھولیے گا کہ میں تو حیران ہوں کہ علم جو ہے وہ تو رہنمائی کرتا ہے، ہائے ہائے، یہاں تو کہا کہ وہ علم سمیت گمراہ ہو گیا، یہ تھوڑے ابو کھولیے گا جہل، ذرا۔ ابو جہل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابو الحکم تھا، ابو الحکم تھا، واہ 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 واہ، ہاں، اللہم انی اسألک علما نافعا، رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عالم الناس، صحیح صحیح، کائنات کے اندر جی جی، عالم الانبیاء، عالم الناس اور عالم الخلق اللہ، بعد الخدا، اللہ کے بعد، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم کی شان والی ہستی، وہ کہہ رہے ہیں مولا علم نافع عطا فرما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ہاں، اے اللہ اس علم سے تیری پناہ ہے جو نفع نہ دے، واہ 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 نافع، واہ، کمال کر دی، واہ واہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب علم دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ علم یضل بہ کثیرا، ہاں ویہدی بہ یہدی کثیر، بہ کثیر، واہ واہ یہ واہ، قرآن کی شان ہے، قرآن سے بڑا علم کہاں سے لائیں گے آپ؟ جب قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے آدمی کا یہ حال ہے قاری صاحب، تو جو دوسرے ماخذ و مراجع علوم ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ آپ ہوا اور حرص کے ساتھ جب آئیں گے نا تو قرآن آئینہ بن جائے گا آپ کے سامنے، اور آپ کو آپ کی اصلیت پہ لے جائے گا، ٹھیک اور آپ کو ایکسپوز کر دے گا۔ صحیح، اس لیے آپ یہ مت اکتفا کریں کہ جی میں نے تو بہت پڑھا ہوا ہے اور مجھے بڑی صرف و نحو آتی ہے، لغت آتی ہے، ڈکشنری آتی ہے۔ جو منکرین حدیث سارے جو خود کو اہل القرآن کہلواتے تھے اور ہیں، وہ سارے اسی بات پہ مارے گئے نا، ٹھیک، لغت سے قرآن کو سمجھنے چلے تھے، صحیح ہے، اور عدی بن حاتم کو پھر کیا سمجھ آئی جی جی، کہ قرآن لغت سے نہیں صاحب قرآن سے سمجھ رہا، واہ واہ واہ، ورنہ وہ داغے رکھ کے سحری کے وقت سو جاتے، عرب اللہ، تھے، مادر ٹھیک، ذات عرب، ٹھیک، اور ان کی زبان میں قرآن، تو پھر یہ ہوتا ہے وختم اعلیٰ، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے، ہائے ہائے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، سبحان ہدایت اللہ سے مانگو، افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو، اور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے؟ آگے پھر یہ کفار اور اہل جاہلیت کی ایک ماشاءاللہ، صفت بیان کی، وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی تو صرف اس دنیا کی ہے، جی موت کا اور آخرت کا انکار کرتے تھے کہ اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں، جی، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ،
وہ کہتے تھے ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. زمانہ. ٹھیک. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدہر. اللہ رب العالمین زمانے کو برا نہ کہو، انما انا الدہر، حدیث قدسی ہے. جی. رب کریم نے فرمایا زمانہ اور دہر تو میں ہوں. حضور یہیں سے اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ. ناظرین کرام، قبلہ علامہ صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ علم تبھی فائدہ دے گا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور قرآن و حدیث کا نور جو ہے قبلہ مجدی صاحب سے ہم حاصل کر رہے تھے. جی قبلہ کیا فرمائیں گے مزید؟ اس میں قاری صاحب حرص و ہوا کے اثرات دیکھیے کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. پہلا تو درجہ وہ ہے کہ آپ معاذ اللہ اگر بالکل ہی اس کا شکار ہو گئے تو شرک کی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا علم بھی آپ کو کام نہیں دیتا. پھر جب ہوا غالب آ جائے، حرص و ہوا غالب آ جائے، تو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان کا شعر یاد آ گیا مجھے، کہتے ہیں سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او. اے سعدی اپنے دل کی تختی پر سے اس کے سوا ہر غیر کا نام مٹا دو. کیوں؟ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است. اللہ اکبر. ہر وہ علم جو تجھے حق کی راہ نہیں دکھا رہا اسے علم نہ سمجھ لیں، بدترین جہالت. واہ 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 واہ. تو یہ سارا ہوتا ہے حرص و ہوا کے نتائج میں. جب بندہ مغلوب الہوا ہو جائے، مغلوب الحال ہو جائے، اپنی خواہشات کے ہاتھوں، مفادات کے ہاتھوں، اپنی مادی لذتوں کے ہاتھوں، تو پھر وہ حقیقی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، روحانیت سے محروم ہو جاتا ہے، نفسانیت میں پڑ جاتا ہے. اس پہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا قول آج مطالعے میں آیا میرے، میں چاہ رہا ہوں شیئر کروں. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور محبت میں اور ہوا میں کیا فرق ہے؟ ہاں واہ واہ. دونوں بڑے لطیف جذبے ہیں. صحیح ہے. محبت پازیٹیو جذبہ ہے، ہوا نیگیٹیو ہے. جی جی. تو انہوں نے ایسا خوبصورت عارفانہ اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں جو تمہارے دل میں رچ جائے وہ ہوا ہے، اللہ اور جس میں دل رچ جائے وہ محبت ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے مجدی صاحب، واہ واہ کمال کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین مکرم، آئیے پھر بڑھتے ہیں آیات ربانی کی جانب، نغمہ لاہوتی کی جانب. صحیفہ انقلاب سماعت کرتے ہیں قاری عمیر بھائی سے. جی بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. اللہ 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 اللہ. ما ضل صاحبكم وما غوى. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. اللہ ماشاء اللہ. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. ماشاء اللہ. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. اللہ. إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے لب یوحی سے نکلنے والا کلام سماعت کیا ہے. اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے؟ بڑھتے ہیں حضور قبلہ مجدی صاحب کی بارگاہ. ماشاءاللہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27واں پارہ سورہ النجم. ٹھیک ہے. اور پہلی ہی آیات قاری صاحب نے پڑھی. اس میں ہوا، غوا، ٹھیک ہے. اور پھر ان الہوا.
آہا واہ واہ، یہ ہیں قاری صاحب جو آج دیکھنا ہم نے، آج ترجمہ تفسیر نہیں، آج قرآنی الفاظ کی عظمت کا طواف کرنا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے کیا کہنے۔ ہاں، آیات و متن جو ہے نا، اس سے تعلق کے بغیر نہ آپ کو کبھی ترجمے کی لذت نصیب ہو سکتی ہے، نہ تفسیر کی توفیق ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، متن اصل ہے نا، اس سے ہی آپ نہیں جڑے ہوئے، اس سے مناسبت ہی نہیں ہے، اور صحیح۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اس کلام کے متکلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا خشیت الہی، عالم کی قرآن نے کیا تعریف کی قاری صاحب؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء، واہ واہ واہ، اور تمام ائمہ تفسیر، امام ابن جریر طبری سے صاحب تفسیر مظہری تک پوری امت کے مفسرین سب نے لکھا کہ لیس بعالم من لم یخش اللہ، اللہ، جس میں خشیت الہی نہیں وہ عالم نہیں۔ اس کے بغیر آپ قرآن کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کچھ علم لینا یا کچھ اس میں سے ترجمہ یا تفسیر کی توفیق تو بہت آگے کی باتیں ہیں، آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے قرآن کی حدود میں۔ ٹھیک اب ہے، یہ ہوا دیکھیے قاری صاحب، صحیح لفظ ایک ہی ہے، صحیح، ہائے ہائے، یہ قرآن کا اعجاز ہے سبحان اللہ، کہ ایک ہی لفظ سینکڑوں معنی میں آ رہا ہے قرآن۔ اللہ اکبر، یہ عربی زبان کا بھی اعجاز ہے، جی۔ اور پھر قرآن عظیم الشان کا تو سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ مجدد صاحب، عام جو لغت ہے ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، چار 3 ہوں ہیں، گے، 4 زیادہ ہیں، زیادہ بس۔ اور یہ عربی لغت کمال ہے جی، عربی لغت سینکڑوں، میں قاری صاحب شیر کے لیے 100 الفاظ ہیں، 100، اللہ اکبر، اور گھوڑے کے لیے 600 الفاظ ہیں، اللہ اکبر، عورت کے لیے 100 سے زیادہ الفاظ ہیں، صرف خاتون بی بی کا۔ واہ 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 واہ، یہ میں چند مثالیں میری بات سے آپ نے کیا کیا موتی مل میں گیا آپ چند سے۔ مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ واہ واہ۔ الباب، الزاخر جیسی آپ وہ دیکھیں لغت جو عرب کی ہے، اور قاموس دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پھر شروع دیکھیں گے تو آپ کو ایک یعنی شیر 1 دن کا ہو نا بچہ تو اس کا نام اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 دن کا ہو تو اور ہوتا ہے، 3 دن کا ہو تو اور ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، لوگ پوچھیں گے کیسے، صحیح، تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ مثلا اسد بھی شیر ہے، ٹھیک ہے، حمزہ بھی شیر ہے، اور حارث بھی شیر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ شیر کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیر کب کس کیفیت میں ہے ہاں ہاں، اس کے مطابق ٹائٹل اور نام دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو یہ اسی طرح ہوا کا لفظ دیکھیے، یہ نزول کے معنی میں ہے یہاں پہلی آیت میں، جی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جب یہ معراج سے اترے۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ، معراج پہ جانا ہاں، تو بڑی بات ہے، بیان بھی کرتے ہیں لوگ، سبحان لیکن آنا کم ڈسکس ہوتا۔ جی جی جی، تو یہ آنا جو ہے قاری صاحب، اسے صوفیوں کی زبان واہ میں واہ، نزول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جانے کو تصوف کی اصطلاح میں عروج کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، عروج اور نزول، ویسے عام انسانی طبیعت یہی ہے کہ لوگوں کو عروج ہی اچھا لگتا ہے، ہاں، واہ واہ واہ، کوئی نیچے سے اوپر پرواز کرتا جا رہا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن اصل یہ ہے اس معراج میں عروج سے بھی بڑھ کے نزول میں کمال۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے محبوب کو کون چھوڑتا ہے، ہائے ہائے، وہ واہ جو واہ چھوڑ واہ کے واہ، آ جانا ہے امت واپس، کے لیے، امت کے لیے بھی ہائے، اور اپنے مراتب کی تکمیل کے لیے بھی۔ کیا بظاہر بات، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، مراتب کی دائرہ تکمیل، مکمل نہیں ہوتا قاری صاحب، کسی جیومیٹری والے سے پوچھیں آپ نا۔ صحیح ہے، ہاں، ٹھیک ہے، یہ کائنات کا دائرہ مکمل کیا ہے صاحب معراج نے۔ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ تکمیل ہو رہی تھی، ان اولہم خلقا وآخرہم بعثا، یہ اصل میں دائرہ نبوت مکمل کیا ہے صاحب معراج نے، سبحان اللہ، پہلے جا کے اور پھر آ کے۔ پھر آ کے، واہ ہاں، واہ، یہ دیکھیں 6 سے سوئی گئی 12 پہ، جی، آدھا ٹھیک ہے، آدھا دائرہ ہوا، صحیح ہے، اور 12 سے پھر 6 پہ آئی، دائرہ پورا ہو گیا۔ پورا، واہ یہ واہ، معراج ہے۔ تو ہوا نزول کیا، یہاں لفظ آیا ضلّہ، ٹھیک ہے، گمراہی کے معنوں میں عربی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، بہکنے بھٹکنے، راہ سے ہٹ جانے، مختلف معنی ہیں، اور پھر محبت میں خود رفتہ ہو جانا، اس سبحان کے اللہ، معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وہاں یہ ٹھیک ہے، معنی بھی ہے اس کا۔ اگر ہم معانی القرآن کی دنیا میں جائیں نا، یقین کریں قاری صاحب، ایک تو لذت و حلاوت و سرشاری کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو داد دینے کے بندہ قابل ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، رسمی ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کی بجائے اس کے جسم کا رونگٹا اور لوں لوں کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، وما غوا، پھر یہ لفظ آیا، ما دلہ بھی ہے اور وما غوا بھی ہے، کیا کہنے، دونوں دیکھیے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر وما ینطق عن الہوا، پھر ہوا ہے، لیکن یہاں معنی وہ دوسرا ہے، جی جی، وہ جو 32 جگہ ہے
کہ یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، واہ یہ واہ۔ نبوت کا خاصہ ہے قاری صاحب۔ سبحان اور اللہ۔ وہ امام الانبیاء کو امتی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جی۔ کا نبی تو امام الانبیاء ہو کے خواہش نفس سے نہ بولے اور واہ۔ یہ امتی ہو کے 24 گھنٹے انے واہ خواہش نفس سے بولی جا رہا ہو۔ ہائے ہائے، ان ہوا الا وحی کیا یوحا، خوبصورت، واہ جب واہ۔ تک وحی نہ آ جائے فرمایا اس وقت نہیں۔ تو امتی کی وحی کیا ہے؟ چلیں آج آخری جملہ یہی بسم اللہ، سنیں۔ بسم اللہ تعالیٰ۔ امتی کی وحی کیا ہے؟ جی۔ اپنے آقا کریم علیہ السلام کے نالین سے جڑ جانا اور چمٹ واہ جانا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے مجدد صاحب۔ لا سبحان یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بہ، اللہ۔ واہ واہ واہ، جب تک تمہارا سارا مزاج و طبع یعنی تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، واہ واہ، اس سبحان وقت تک تم صاحب ایمان نہیں۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو۔ قبلہ مجدد صاحب جس لفظ کی جانب بڑھتے ہیں اور معرفت کا ایک دریا رواں نظر آتا ہے، اور یقیناً ہر لفظ کے معانی سننے پر بندے کے لبوں سے یہی نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اور مجدد صاحب قبلہ جس محنت شاقہ کے ساتھ اس پروگرام میں آتے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پھر بندے کی ہر چیز نبی کے نام پہ قربان ہو جائے، تو جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کر اسے ذات مصطفیٰ سے محبت ہو جائے تو پھر جناب اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکر ادا کروں گا، اور ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے جناب عزت مآب محترم قاری عمیر نقشبندی صاحب کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ